چاہتی ہوں آپ تمام کو، اور اس وقت ایک ملاقات کی طرف ایوری وینسڈے کو. ابصار عالم صاحب کو میں نے پچھلے بدھ کو تنگ نہیں کیا تھا، کیونکہ پچھلا بدھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑا اسپیشل بدھ تھا، اور تے کہندے نے بدھ تے کم سدھ. تو میں نے کہا تھا کہ نہیں، آئی پرے فار ہم اینڈ آئی وش ہم آل دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ ان کو ہر لحاظ سے سکسیڈ کرے، آمین ثم آمین. تو ہم نے پچھلے بدھ کو تنگ نہیں کیا تھا، آج ہم نے سوچا چلیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ابصار عالم صاحب سر، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور تنگ تو آپ کبھی بھی نہیں کرتی. آپ کے ساتھ بات کرنا، آپ لوگوں کے ساتھ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. سر بہت آئی لک فارورڈ ٹو ایز ویل. بس سر، میں تو دیوار کے ساتھ ٹکرے مار رہی ہوں. آج بھی صبح میں بتیری دنیا، میرا خیال ہے آج میں نے کم از کم 5 یا 6 کالرس کے ساتھ جب بات کی تو میں نے یہ کہا کہ ڈونٹ ایزیوم. آپ مشورہ دیواروں سے بھی کرتے ہیں، آپ کے جو دل میں آتا ہے آپ وہ فیصلہ کیجئے گا، مگر دیواروں کے باہر بھی دیکھنا ہے، کنویں سے باہر نکل کے بھی دیکھنا ہے، اور دونوں سائڈ کے ویوز لیجئے گا. دین یو پک اپ واٹ یو وانٹ. ٹھیک ہے، اٹس سو نائس. کیونکہ پاکستان تو اتنا، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہم پاکستانی، بینگ پاکستانی، وی آر سو ڈیوائیڈیڈ کہ اگر کہیں کوئی انسان کہیں کوئی بات کر بھی دیتا ہے نا تو فوری طور پہ اس کو لنک کیا جاتا ہے کہ اس کا ضرور کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. ہوں گے تعلق، کوئی شک نہیں، بٹ اگر کہیں کسی کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے تو وہاں پہ آپ فوراً لنک کر دیں تو یہ بھی زیادتی ہوتی ہے. بٹ ظاہر ہے لیڈرز وہی بنتے ہیں جو غلطیوں سے پاک ہوں، اس لیے کہ وہ دے آر پیڈ مچ مور دین آرڈنری پیپل بیکاز دے آر ناٹ سپوز ٹو ڈو مسٹیکس. آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا یہاں پہ. سوری، غلطیوں سے پاک کوئی نہیں ہوتا. میرا خیال ہے اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھے اور اپنے آپ کو امپروو کرے. نہیں سر، کنٹری لیول کے اوپر آ کے نا ملک غلطیوں کا اتنا متحمل نہیں ہو سکتا کہ 76 سال سے 8 حکومتیں آئی ہیں، ہر ہم سے کچھ غلطیاں ہوئیں تو آپ نے تو تجربہ کا بنا دیا. سب سے پہلے تو میں اپنے انڈین لسنرز کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. سر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساؤتھ پول کی طرف جہاں پہ آج تک کوئی بھی نہیں ٹیپ کر سکا تھا، آج انڈیا نے ٹیپ کر لیا، اور انڈیا کا چندریان 3 وہاں پہ لینڈ کر گیا. اینڈ افسوس، ویری سیڈ کہ پاکستان جو ہے وہ اس پالیٹکس، میں اس کے لیے ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو ایوری بڈی آئی بلیم آف کورس. آرمی نے تو کبھی الیکشن بھی نہیں لڑنا، تو انہوں نے ہمیشہ رول کرنا ہے، مگر دا موسٹ بلیم گوز ٹو دی پالیٹیشنز اینڈ دی جرنلسٹس. دیٹس واٹ آئی فیل. اینڈ اس سے بڑا مجرم جو ہے وہ عام عوام خود ہے کہ آپ روٹی کی خاطر اور بوتل کی خاطر اور آٹے کی ایک بوری کی خاطر ووٹ دے دیتے ہیں. یو مسٹ سی ہو یو آر ووٹنگ فار. چلو عوام نو چک کے نا ریبن سیدھے وچ سٹ دو سارے نو. عوام دا قصور ہے اس ملک 'چ، اور کسی دا قصور نہیں ہے. او سر، آج تھے کاکڑ صاحب نے بھی تو قصور یہ ہے کہ ہم اس ملک میں پیدا ہی کیوں ہو گئے. عوام کا تو یہ قصور ہے. اور آپ کی میں آرگیومنٹ کو آگے لے کے اگر چلوں تو جو انہیں عوام میں سے جو پڑھ لکھ جاتے ہیں، جن کو شعور آ جاتا ہے، جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، پھر ان کو کون سا سانپ کاٹ لیتا ہے کہ وہ جا کے بہتر کام نہیں کر سکتے. وہ ابھی آپ نے کہا نا کہ انہوں نے حکمرانی کرنی ہے، انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے، تو جب وہ عوام ہی ہوتے ہیں نا پہلے کسی سٹیج پہ، جب ترقی کرتے ہیں تو پھر وہ انسان کیوں نہیں رہتے. سر میں نے ایک انٹرویو کیا تھا، میں اس بندے کا نام نہیں لوں گی، بڑی اعلیٰ پوزیشن پہ، جب انہوں نے مجھے انٹرویو دیا نا تو انہوں نے بتایا کہ میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ماں نے مجھے پالا، غریب گھر میں پلا. تو آج تو بڑی بگ چیز ہے، بہت بڑی بمب چیز ہے. صرف یہ کہ انہوں نے ایک سہارا پکڑ لیا اور اس سہارے کے اوپر ہی سے بمب شے نہ ہو. اینی ویز، پاکستان کے والے جناب ابصار عالم صاحب، حد ہو گئی آپ کے والی. میں ماننا دعاواں مانگتی رہے گی، مگر سینٹ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے ہم آپ کو دیکھیں گے کہیں نہ کہیں. آپ کی ساری خبریں جو ہیں وہ باؤنس ہی ہوتی رہتی ہیں ویسے. اچھا، جو میری خبر، نو میں نے ہمیشہ ایک ہی بات کی، یو ول بی ان دا سینٹ. فرام آپ میرے پچھلے پروگرام دیکھ لیں، میں نے صرف آپ کے بارے میں یہی کہا، یو ول بی ان دا سینٹ. دس از واٹ آئی سیڈ فرام. آپ مجھے نہیں چاہتی کہ میں عزت سے سکون سے زندگی گزار رہا ہوں. So you will be senator inshallah.
آپ چاہتی ہیں کہ میں کسی نہ کسی جگہ اپنے بیلے میں بازو دے ہی دوں. جناب ابصار عالم صاحب, ویری ریناؤنڈ پرسن, جرنلسٹ, ریناؤنڈ جرنلسٹ. اس کے علاوہ پاکستان الیکٹرانک پیمرا کے آپ انچارج بھی رہے ہیں اور چیئرمین پیمرا بھی رہے ہیں. آپ یو رائٹ اراؤنڈ دا ورلڈ آپ اپنے ان کے آرٹیکلز مختلف جگہوں پہ چھپتے ہیں. دل پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے اور دماغ البتہ پاکستان کے ساتھ ہے. ابصار عالم صاحب پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہے. اچھا سر, آج آپ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو بات کہی, میں پہلے تو اس کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ جنگیں وزیر اعظم یا چیف آف آرمی اسٹاف نہیں لڑا کرتے ہوتے, جنگیں قومیں لڑا کرتی ہوتی ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے رینجرز اور پاکستان کے جو فوجی جو محاذوں کے اوپر جنگ لڑتے ہیں, انہوں نے کہا ہاں بے شک ان کو تنخواہیں تو ہم کم دیتے ہیں مگر ہم عزت بہت دیتے ہیں. اور سر عزت انہوں نے پٹھے چ پہ گئی. سینٹ کے ممبر جو ہیں وہ اپنے لیے 6 نوکر اور اتنی مرات ریٹائر ہونے کے بعد بھی لینا چاہتے ہیں, اور عام آدمی کے پاس روٹی کھانے کے لیے بھی نہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ فوج کی ایک لوور کلاس کا جو بھرتی ہے اس بیچارے کو 20,000 کی 25,000 تنخواہ ملتی ہے اور بجلی کا بل اس سے زیادہ آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کیڑی عزت کی بات کرتے ہیں, اور عزت کیا خاک دی جاتی ہے غریب آدمی کی؟ تو عزت ہے ہی کوئی نہیں اس ملک میں. آپ نے وہ سینٹ کی مراد کا ذکر کیا, دیکھیں ایک چیز تو کم از کم اچھی ہوئی ہے نا اس ملک میں کہ وہ مراد کا بل پاس نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا پہ شور بہت مچ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا جو ایک اچھا فیوچر میں ایک اچھا اسٹیپ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے. یہ جو نئی انوینشن ہوئی ہے اس سے شاید پاکستانیوں کو کچھ فائدہ ہو جائے, ورنہ مین اسٹریم میڈیا تو بالکل فارغ ہو چکا ہے. سوشل میڈیا اگر اپنا کام ذمہ داری سے کرے, عوام ڈائریکٹ اپنی آواز سوشل میڈیا کے ذریعے ان حکمرانوں کے کانوں میں ڈالتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. سر آپ کو میں آج کمپلیمنٹ ایک بات پہ کرنا چاہتی ہوں, لاکھ صحیح, مگر ابھی آپ نے جو ایک بات کہی ہے نا, یعنی آپ پتہ نہیں کتنی عوام کے دل کی بات آپ نے کر دی ہے کہ پاکستان کا سارا جو ٹیلی ویژن میڈیا ہے ٹوٹل سولڈ آؤٹ ہے. دے ڈونٹ گیو اینی نیوز. اور پھر کیا ہوا ہے, ان کی ریٹنگ بھی آپ کو پتہ ہے ڈاؤن چلی گئی ہے. یو نو دیٹ دے آر ناٹ گیونگ. اور عوام کو اگر آپ نے باخبر رکھنا ہے تو ان کو چاہیے کہ کم سے کم سچ اور جھوٹ جو کوئی بھی ہے اس کو شیئر کرنے کے بعد فائٹ بیک کریں تو دے کین گیٹ بیٹر پوزیشن. آپ نے جب یہ ساری کی ساری باتیں کی تو آج میرے پاس جو نیوز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے سابق سیکریٹری ہیں انہوں نے جو بیان ایک دیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے ان کا غیر منطقی یہ خط ہے جو انہوں نے لکھ مارا ہے الیکشن کمیشن کو. وہ اس چیز کے مجاز ہی نہیں ہے کہ وہ لکھیں, اور الیکشن کمیشن ان سے قطعاً ملاقات نہیں کرے گا. جو پریزیڈنٹ نے جو لیٹر لکھا تھا, ویری اسٹرینج سر یہ جو بیان دیا گیا, اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے اچھا آئین کی اور قانون کی پاکستان میں, اور بہت زیادہ لوگوں کی یہی والی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. اس کو میں آپ کو ایک اور ایگزامپل سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو صدر پاکستان ہے نا وہ صرف فگر ہیڈ ہے, اس کے پاس پاورز نہیں ہے. جیسا کہ کوئین الزبتھ ہے یا کنگ چارلس ہے, تو وہ کینیڈین پرائم منسٹر کو کوئی آرڈر نہیں کر سکتا کہ آپ یہ کر لیں اور یہ نہ کریں اور میرے پاس آئیں اور یہ ڈسکس کریں. وہ ان دا نیم آف کنگ آرڈر تو ایشو کریں گے کینیڈین یا برٹش پرائم منسٹرز, ان دا نیم آف کنگ اور ان دا نیم آف کوئین. پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے, ان دا نیم آف پریزیڈنٹ ہر چیز جاری ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کرے گا, لیکن ڈیٹ وہ وہی اناؤنس کرے گا جو اس کو بتائی جائے گی حکومت کی طرف سے. اور اب تو جو قانون چینج ہوا ہے, ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, اس میں تو حکومت کا بھی کوئی رول نہیں ہے, اس میں الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کس تاریخ کو میں نے انتخابات کرانے ہیں. اور اگر الیکشن کمیشن آئین سے باہر جاتا ہے تو یہ الیکشن کمیشن اور آئین کے درمیان ہے, اس میں صدر پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے. وہ تو خام خواہ میں ایک اپنا بھی مذاق اڑوا رہے ہیں. صدر پاکستان کو پاکستان کا صدر ہونا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے وہ ایک پارٹی کے بہت زیادہ وفاداری کا شو کر رہے ہیں, اور پچھلے 2-3 دنوں میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے
انہوں نے ایک بہت چلاک گیم کرنے کی کوشش کی ہے جس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے چیئرمین عمران خان کو پھنسا بھی دیا ہے. ایک آرمی سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کے انڈر اس کو پاس بھی ہونے دیا ہے, معافی بھی مانگ لی ہے کہ اس سے جس کو نقصان پہنچے گا ساتھ اللہ کو گواہ بنا کے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے نہیں کیا. تو بھئی میں نے, آپ نے کیا نہیں ہے تو معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں آپ؟ تو جس کو اس سے نقصان پہنچے گا. تو یہ جو ڈبل گیم کھیلنا, چلاکیاں کرنا جاتے جاتے, یہ مناسب نہیں. انہوں نے بہت چھوٹی حرکت کی ہے. اس عمر میں تو انسان کو بہت ساری چیزوں کو قربان کر دینا چاہیے اپنے اصولوں کے لیے, اپنے موقف کے لیے. ریزائن کر دیتے اگر وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے, نہیں ہوتے, دیکھنا چاہتے تو ریزائن کر دیں. لیکن خالی ان کا رول ہے کوئی نہیں قانون اور آئین کے تحت, اور وہ درمیان میں آ کے رنگ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جی میں بھی ہوں. بھائی آپ ہیں تو آپ جہاں پہ ہیں وہاں رہیں نا. تو میرا خیال انہوں نے مذاق اڑوایا اپنا بھی اور اس عہدے کا بھی جس پہ وہ بیٹھے. انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. قابل عزت ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ استعفیٰ دے دیتے, کہتے ہیں میں احتجاجاً استعفیٰ دے رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, میں اس سے اگری نہیں کرتا. بس ان کے پاس طاقت کوئی اختیار ہے نہیں, لیکن استعمال کرنے کو شو کرتے ہیں وہ. بہت شکریہ. مگر ابصار عالم صاحب, یہ آپ کا تجربہ بڑا ہے, بٹ دس از اے ویری ایموشنل بیان جو آپ بھی دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے نا آپ کے کون ربانی کھر مصطفیٰ, وہ ربانی کھر صاحب جو تھے, رضا ربانی کھر, رضا ربانی, انہوں نے بیان دیا جب عمران خان کورٹ عدالت کی جگہ لے کے گئے تھے, اور بڑا اگر اس کا نوٹس ضرور لیا جانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ہیں وہ اپنے گھروں میں بند ہیں. بھٹو صاحب کو وہ تو لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی. یہ تیش دینے والی صورتحال تھی. ابھی آپ نے جب بات کیا تو ایک غریب ملک ہے جو دھیلا مانگنے کے لیے سڑک کے اوپر نکلا ہوا ہے. پرائم منسٹر آپ کا مانگتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, چیف آف آرمی اسٹاف آپ کا مانگنے کے لیے نکلا ہوا ہے. اور اس ملک کے پاس پھر اگر پریزیڈنٹ کے اختیارات ہی نہیں ہیں تو وائی ڈونٹ یو فنش اٹ, دا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جسٹ کیپ ون پوزیشن اینڈ لیٹ ہم گو. اس لیے کہ وہ اسٹیٹ سمبل ہوتا ہے نا. وائی ڈونٹ یو فنش کنگ چارلز اور کوئین الزبتھ؟ سر آپ کوئین الزبتھ تو ظاہر ہے انہوں نے ان سے تو چلیے ٹھیک ہے. سو اٹس اے کالونی, اٹ واز اے کالونی آف برٹن, سو وی آر کیرنگ آن دیٹ. نو 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 ہمارا پارلیمنٹ, جہاں بھی پارلیمنٹری سسٹم ہوگا وہ پریزیڈنٹ ہوگا. جیسے ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. That's what you're saying. جی سر, ٹھیک جی, ہم ان کو فالو کرتے ہیں, برٹشز کو فالو کرتے ہیں. نہیں, ہم پارلیمنٹری سسٹم کو, ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری سسٹم کو ہم فالو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے یہ بات. انڈیا میں ایسے ہی ہے, بنگلہ دیش میں ایسے ہی ہے. جی سر, آسٹریلیا میں بھی یہی ہے, جتنی کالونیز ہیں ان میں یہی ہے. سری لنکا میں یہ نہیں ہے, سری لنکا میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے, لیکن بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا میں یہی سسٹم ہے, اور کینیڈا میں بھی یہی ہے, نیوزی لینڈ میں بھی یہی ہے, آسٹریلیا میں بھی یہی ہے, انگلینڈ میں بھی یہی ہے. ٹھیک. اچھا, میں جو اگلی بات کر رہی تھی نا کہ جیسے آپ کہتے ہیں یہ تو سر انتہائی غلط ہے کہ اگر ایک پریزیڈنٹ ہے اور آپ اس کو کہیں گے کیوں نہیں ریزائن کر رہے. اب زرداری صاحب نے بھی یہ لفظ کہا ہے, بیکاز اب پہلے عمران خان کو تیش دلا کے اسمبلی, اٹ واز ہز اسٹوپڈٹی کہ انہوں نے اپنی اسمبلیوں کو توڑ دیا تھا, کے پی کے کی بھی اور پنجاب کی بھی. اب آپ اس کا کہہ رہے ہیں بیکاز ان دا لانگ رن پالیسی دماغ میں یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب پریزیڈنٹ آ جائیں گے, سینٹ سے ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی, تو اس کے بعد وہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن. مطلب پاکستان کے ساتھ پالیٹکس کی گراؤنڈ پہ گیم کرتے وقت اتنا غدر تو نہ کریں آپ لوگ. یہ تو آئین میں ایسے لکھا ہے, کیونکہ جو ہیں آپ کے عارف الوی صاحب, انہوں نے اگلے مہینے ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے, تو ٹینیور کے بعد تو انہیں ایکسٹینشن تو نہیں مل سکتی نا انہیں رکھا جا سکتا ہے. میں نے یہ بات اس لیے کی انہیں ریزائن دینے کی, میں نے انہیں پرووک نہیں کیا. اتنے بچے وہ بھی نہیں ہیں کہ 85 سال کی عمر میں وہ میرے کہنے پر پرووک ہو جائیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں 85 سال کی عمر میں اس طرح کی چلاکیاں کرتے ہوئے انہیں شرم آنی چاہیے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ چلاکیاں نہ کریں نا. ایک آئین اور قانون میں ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, تو وہ شو کیا کر رہے ہیں کہ, اور ڈبل اور ٹرپل گیم کر رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی کو یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑا لائل ہوں اور میں بڑا جہاد کر رہا ہوں, لیکن وہ بونگیاں مار رہے ہیں. آئین اور قانون کے مطابق کچھ بھی نہیں کر رہے, صرف جسٹ پلینگ ٹو دا گیلری جو ہوتا ہے نا, یہ مناسب نہیں لگتا ایک ایسے شخص کے لیے جس کی 85 سال عمر ہو اور جو صدر پاکستان ہو. ایسے کوئی چھوٹا موٹا ایم پی 30 40 45 سال کا وہ ایسی حرکتیں کرے, بندہ کہتے ہیں یار اس کو تجربہ نہیں ہے, امیچور انسان ہے. اب عارف الوی صاحب صدر پاکستان, دیکھیں چاہے اختیار نہیں ہے لیکن آئینی طور پہ تو سب سے بڑا ہوتا وہی ہے نا. گھر میں جیسے دادا جان ہوتے ہیں, ان کے پاس اختیار تو کوئی نہیں ہوتا, لیکن ہر کوئی ان کا عزت و احترام تو کرتا ہے نا. اگر دادا چولیاں مارنی شروع کرتے
گھر میں تو اس کی کون عزت کرے گا. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انہیں اس طرح کی چالاکیاں نہیں کرنی چاہیے. اس سے اگر انہیں وہ اس سے متفق نہیں ہو رہے تو وہ استعفیٰ دے دیں, ورنہ خاموشی سے جو تھوڑے دن رہ گئے ہیں اپنے ٹینیور کے وہ خاموشی سے گزاریں, عزت سے گزاریں. اس ملک کو بحرانوں, پہلے بحرانوں کا شکار ہے. مگر سر میں کہوں گا کہ آپ یہاں ہیں نہیں, ہم ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ جس طرح کی بانگی مارتے ہیں اس کے بعد اس ملک میں کتنے مسائل روزانہ بڑھ رہے ہیں. پہلے ہی حالات, مارکیٹ اتنی کریش کی ہوئی ہے, ڈالر سنبھالا نہیں جا رہا, معیشت تباہ ہو چکی ہے اس ملک کی. یہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, اتنی پچھلے 5 سالوں میں نفرت کی آبیاری کی گئی ہے. ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا رواداری, سیاسی اختلافات کو کفر اور حق اور باطل کی جنگ بنا دیا ہے یہ پی ٹی آئی نے. یہ اس طرح ملک قائم نہیں رہ سکتے. تو یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ یہ کر کیا رہے ہیں. حکمران طبقہ اس لیے ہوتا ہے کہ آگے لوگوں میں نفرتوں کے بیج بو دیں. وہ تو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اگر نفرت ہو بھی تو اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اتحاد اور یہ گانگت ایک دوسرے کو یونٹی سکھاتے ہیں کہ چلو بھائی الیکشن ہو گیا, اب آگے چلتے ہیں, ملک کو ترقی دلاتے ہیں, 5 سال بعد پھر دوبارہ الیکشن لڑیں گے. یہاں تو حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے روزانہ, ایک دوسرے کو کافر اور غدار کہا جا رہا ہے, اور اس پہ صدر صاحب مزید تیل ڈال دیتے ہیں. 85 سال کے بزرگ انسان کو اس طرح کی حرکتیں زیب نہیں دیتی. میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک سر, مگر سر آپ مجھے ایک بات بتائیے گا, مختلف پارٹیوں کے جو سینئر ارکان ہیں انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ جب آپ کی کورٹس ہیں تو اس میں آرمی کورٹس نہیں ہونی چاہیے, اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے اگر پریزیڈنٹ نے سائن نہیں کیے, اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سائن نہیں کیے, وقار احمد صاحب کو انہوں نے فارغ بھی کر دیا. نہیں دیکھیں, میں آپ میری بہن ہے, میں آپ سے بالکل اختلاف نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس بات میں کروں گا نہیں سر, میں ریسپیکٹلی آپ کی اجازت سے کروں گا. جی سر, یہ منافقت ہے. دیکھیں میں بالکل سینسر نہیں کروں گا اپنے آپ کو. یہ عارف الوی کی منافقت ہے. he is a hypocrite. Why did he write his objection? Because he didn't sign the bill. یہ پنساری کی دکان نہیں ہے, یہ پاکستان کے آئین کی یا آئینی کام ہو رہا ہے. ان رائٹنگ چیزیں ہوتی ہیں, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر انہیں اختلاف ہے کسی چیز سے, ان رائٹنگ لکھ کے واپس بھجوائیں. ہمت کرتے نا, جان دکھاتے نا اپنے اندر. منافقت کیوں کر رہے ہیں کہ جی میں چپ کر کے بیٹھ سائن ہی نہیں کیا, اس کو انہوں نے واپس کر دیا, لیکن میں چپ کر کے بیٹھا رہا. آپ کو آئین کہتا ہے آپ لکھ کے دیں کہ آپ اس سے متفق نہیں ہیں, لکھ کے دیتے نا, کیوں نہیں لکھ کے دیا؟ خاموش رہنا تو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا. اچھا اگلی بات میں, چلیں اس کو آپ یہیں ہم اس کو ٹھپتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. سر جتنی انٹرونشن ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کا تجربہ زیادہ ہے, میں آپ سے سیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں. کل کلام کو اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی اور میاں صاحب نواز شریف صاحب نے بھی حکومت کی, چلنے نہیں دیا اس کو, اگر کل کلام کو اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی یا نواز شریف صاحب کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ یا بیتا, پھر سر اگر آپ اور ہم سارے مل کے روئے نا تو پھر ہمیں کوئی چپ کرانے والا کوئی نہیں ہونا. آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ پیچھے سے ڈنڈا اتنا سخت ہے کہ آدھے گھنٹے میں آپ کا جج 30 صفحوں کا کیس لکھ مارتا ہے, فیصلہ لکھ مارتا ہے. کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں مطلب میں تو یہ کی بات کر رہی ہیں نا آپ, آرمی کی اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ اتنی ہے کہ پیچھے بیٹھ کے بندوق کے زور کے اوپر. جو آپ نے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی مثال دی, آپ نہیں میں نے کہا کل وہ بھی یہی سفر کریں گے. That's what I said. نہیں میں یہی کل کیا کریں گے, کیا مطلب وہ کرتے رہے ہیں. چلیے وہ تو پاسٹ ہو گیا, وہ تو پاسٹ ہو گیا. یہ سائیکل ایسا وشیس ہمیں پھنسے ہوئے ہیں. یہی تو میرا دکھ کیا ہے, میرا دکھ یہی ہے کہ عمران خان نے نعرہ لگایا تھا کہ میں مختلف ہوں. اچھا نہیں مگر سر اب ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں. کل تک کا پاس گزر گیا, آئندہ حکومت جب آنا ہے تو آپ کی تو ڈوریاں تو باغیں تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہی ہونی ہے. انہوں نے آپ کے انگوٹھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ جو آپ کا ایسا ہی ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو پھر آپ روئیں گے یا میں روؤں گی تو پھر کون ہمیں چپ کرانے آئے گا؟ ہم تو 75 سال سے رو رہے ہیں نا. ہاں خان صاحب نے ہمیں خواب دکھائے تھے کہ میں آپ کا رونا چپ کراؤں گا. خان صاحب کو بھول گئے. خان صاحب نے آ کے رونا بڑھا دیا. یہ جو انگوٹھا گردن پہ ہے نا اس کو انہوں نے بڑھا دیا, انہوں نے ہیلپ کی, انہوں نے مکھن لگایا اس انگوٹھے کو تاکہ وہ زیادہ گردن میں ہماری اندر چلا جائے. انہوں نے ہمارے اوپر بہت زیادہ لاد دیا اپنی عقل مند فیصلوں سے, اپنی ٹیم کے ذریعے جو ان کو چھوڑ کے بھاگ گئی. اب تو انہوں نے تو ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے, کم نہیں کی انہوں نے تو ہماری زندگیاں تباہ کر دی ہیں بالکل. اپنے جس طرح کے انہوں نے فیصلے لیے ہیں, جس طرح کی انہوں نے ٹیم بنائی ہے, جو انہوں نے غلطی کی ہے. میں آپ کو گنوا چکا ہوں پچھلے پروگرام میں شاید کہ جب پچھلے ابھی سوچیے اپریل 2022 میں جب ان کے خلاف یہ آئی تھی نو کانفیڈنس موشن,
تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیوں اسمبلی سے قومی اسمبلی سے استعفے دیے؟ سر آپ جیسے لوگوں نے ان کو زبردستی جیسے بھی ہم کہتے ہیں صدر علوی کیوں نہیں ریزائن کر دیتے؟ وہ چوزے ہیں چھوٹے سے جو ہمارے کہنے پہ وہ استعفے دے دی, کسی نے نہیں کہا تھا انہیں نہ ایسے نہ کریں. دیکھیں یہ بات غلط ہے, انہیں قومی اسمبلی سے استعفے دینے کا اس وقت کسی نے نہیں کہا تھا, وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا, ان کی پارٹی بنا کر رہی تھی. ان کو تانے دیے ہیں صوبائی اسمبلیوں کے ڈیسولوشن کے, پنجاب کی اور کے پی کی, وہ ان کی سیاسی مخالفوں نے تانے دیے ہیں. انتہائی بیوقوف شخص ہوگا جو اپنے سیاسی مخالف کے کہنے پہ کوئی کام کر جائے. اس بندے میں تو اس کا مطلب عقل ہی نہیں ہے, اس میں فہم ہی نہیں ہے, اس میں ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, اس میں میچورٹی نہیں ہے کہ اپنے مخالفین کے کہنے پہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لے. کیوں؟ پھر اس کے بعد انتخابات کا اعلان ہونے لگا تھا مئی 2022 میں شہباز شریف نے تقریر تک لکھ لی تھی اپنی اسمبلی کی ڈسولو کرنے کے بات کرنے والی, لیکن خان صاحب نے کہا خان صاحب نے پھر معاہدے سے مکر گئے. یہ باجوہ نے بھی یہ بات کہی ہے, اور وہ لے کے آگے دھرنا پشاور سے اسلام آباد کی طرف 25 مئی, یاد ہوگا آپ کو. اور پھر یہاں پہ پھر پی ڈی ایم نے کہا ہم نہیں, اب ہم نہیں اسمبلیاں ڈیزالو کرتے. تو کیوں کیا یہ سارا کچھ انہوں نے کیوں یہ سب کچھ کیا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی ان کی سیاست کی. ان کو اپنی سیاست کی دیکھیں, جب تک اب کوئی سیاستدان اپنی غلطیاں مانے گا نہیں, اپنا محاسبہ خود نہیں کرے گا, تو ہم تو کریں گے نا. میں تو باہر بیٹھا ہوں, میں تو غیر جانبداری سے کروں گا بات. میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ سیاسی غلطیاں کی ہیں, اس کا خمیازہ نہ صرف خود بھگت رہے ہیں, یہ ہم بھگت رہے ہیں, پورا ملک بھگت رہا ہے. وہی جو انگوٹھا آپ نے کہا نا یہاں پہ آ گیا, یہ ان سیاسی غلطیوں کی وجہ سے. مگر سر ایک بڑی اس 76 سال کے بیچ میں ایک بڑی عجیب خبر ہوئی. مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ 76 سال رول کوئی اور کر رہا ہے, ڈوریاں کسی اور کے پاس ہیں. the only prime minister who respectfully left the office was جناب شہباز شریف صاحب. اور شہباز شریف صاحب نے بے شمار دفعہ یہ لفظ کہا بھی ہے, نواز شریف صاحب کمپرومائز نہیں کرتے جس کی وہ سزا بھگتتے ہیں. شہباز شریف صاحب تو ٹوٹل لیٹ کے وقت گزارا. ڈو یو بلیو اٹ اور ناٹ؟ بالکل, آئی بلیو ان اٹ, اور اسی لیے تو وہ عزت سے چھوڑ گئے. یہی تو میں نے ٹویٹ کیا تھا ابھی, جو مطلب راج کے لیٹ کے پورا لیٹ کے ٹائم گزارا انہوں نے. آپ کے نگران وزیر اعظم جو انہوں نے لگائے ہیں عبدالحق کاکڑ صاحب, جب وہ لگائے تو میں نے ٹویٹ کیا تھا اس پہ کہ ساڑھے نال رہو گے تو عیش کرو گے, زندگی کے سارے مزے کے عیش کرو گے. تو دلیر مہدی کا وہ گانا شاید آپ نے بھی سنا. جی سر سنا ہوا ہے, لگایا بھی بڑی دفعہ ہوا ہے, بڑی دفعہ. تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ رہیں گے اس ملک میں تو آپ موج کریں گے. یہ عمران خان صاحب سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے. انہوں نے تو پتہ نہیں کیوں بیوقوفی, یہ باجوہ کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا تو یہ سارا مسئلہ ہو گیا. بہت موج میں تھے وہ, تو 10 سال 15 سال کے لیے آئے ہوئے تھے. انہوں نے موج کرنی تھی, ان کے لوگوں نے موج کرنی تھی. یہ تو بس ہماری شاید اللہ نے کوئی سن لی ہے. باجی پنکی لے کے ڈوب گئے نا, باجی پنکی لے کے ڈوب گئے. اینی ویز دیکھیے, میں بتاتی ہوں, میں ایز اے پاکستانی آئی تھنک ہی از این آنیسٹ مین. یہ اتنا آسان نہیں ہے. 70 سال کا بندہ ایک 55 سال کی 5 بچوں کی ماں سے شادی کرے بقائمی ہوش و حواس, اور پھر کہے 2-4 سال بعد کہ اس نے مجھے ڈبو دیا. پھر اگر اس نے نہیں کہا, میں نے نہیں کہا, انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں خان سر, آپ کہہ رہی ہیں نا, آپ کہہ رہی ہیں نا, میں کہا نا پنکی, تو پنکی کو پک کس نے کیا؟ میں نے تو نہیں دکھا دیا ان کے گھر میں, انہوں نے پک کیا ہے. اینی ویز اچھا مجھے یہ بتائیے گا, محبت طلاق دلوائی ان کی پہلی شادی سے, یا تو ہوتا نا کہ جی وہ پہلے تو طلاق دلوا کے پھر شادی کی. تو ایسا نہ کہیں خان صاحب کو کبھی. اچھا مجھے یہ بتائیے, یہ جو کیبنٹ پک کی گئی ہے, نگران, یہ کس گراؤنڈ کے کریڈٹ دے کبھی نہ کبھی ان کے فیصلوں کا, اس کے نتائج کا. خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں, بہت بڑے انسان ہیں, ایماندار تھے ہیں, ویسے اپنا اٹھائیں خود, کسی دوسروں پہ نہ ڈالیں. سر وہ ایک بندہ ایماندار تھے ہے ویسے. بک سٹاپس ایٹ ہم. اور جو ایمانداری ہے, فائنینشیل ٹائمز نے خبر کی تھی ان کی, جو ووٹن کرکٹ گراؤنڈ لندن میں جو کرکٹ میچ ہوا تھا, جس میں فدر مکرز, فیصل آبادی فدر مکرز ایک طرف تھی اور دوسری طرف پشاور پرورٹ کی ٹیم تھی, اور اس میں جو میچ ہوا تھا اس میں جو پیسے اکٹھے ہوئے تھے وہ کس طرح ہنڈی کے ذریعے ذاتی اکاؤنٹ میں گئے, وہ ایمانداری یاد ہے نا آپ کو. تو ابھی یہ جو ملک ریاض سے زمین لی ہے وہ بھی ایمانداری ساری نظر آ رہی ہے. چھوڑ دیں اس بات کو. آپ ہر بندے کی اپنی کوئی پسند ہوتی ہے, میں کسی کی پسند کو, اللہ کی قسم میری کوئی پسند نہیں, میرا تو عشق پاکستان ہے.
دوسروں کی بات کر رہا ہوں, میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا, لیکن مگر سر میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں دس از ویری انفارچونیٹ. میں آپ کو ایمانداری سے بتاتی ہوں, ہم میں باہر کے ملکوں نے ہمارے منہ پہ چپیڑ بھی ماری, بلکہ جوتا مارا یہ کہہ کہ ہم اپنی ماں کو بیچتے ہیں ڈالر کے عوض. انفارچونیٹلی کوئی بھی لیڈرشپ ہے, ایوری بڈی کمپرومائزڈ فار دا سیک آف منی, اینڈ آئی بلیو ان اٹ. دیر آر اس ملک نے کسی بھی ایک ہیرو کو کچھ نہیں کیا. عبدالستار ایدھی کی بات کر لیں, آپ ڈاکٹر عبدالسلام کی بات کر لیں, آپ ڈاکٹر قدیر کی بات کر لیں, آپ حکیم محمد سعید کی بات کر لیں. ہیروز کو اس قوم نے کسی نے بھی کچھ نہیں دیا, میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں. اور دیر آر سو مینی ادر ہیروز سر. ہم تو نیپوٹزم کے چکر کے بیچ میں ایسا پھنسے ہوئے ہیں کہ خدا کی پناہ. مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ مطلب کیا اب قوم بے وقوفی بن کے رہے اور سوئی رہے؟ اب ویسے میں آپ کو تو بتاؤں, یہ ورلڈ از اے گلوبل ولیج ناؤ, اور پاکستان میں ایک بندے کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے. اب آپ سچی اور جھوٹی خبروں کے ساتھ جو لوگوں کی برین واشنگ ہو رہی ہے, آئی تھنک اب وہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. آتے دنوں کے بیچ میں چاہے وہ پولیٹیشین ہو, اب بندے جب وہ کہتے ہیں نا قانون سو جاتا ہے تو لوگ خود اس میں جو بھی شخص ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے, جس نے غلط کیا ہے وہ اس کی پاداش میں بھاری قیمت چکائے گا ضرور. بالکل. دیکھیں آپ کہہ رہی عزت محفوظ نہیں ہے, جان اور مال محفوظ نہیں ہے. اسی وجہ سے اتنی زیادہ جھوٹی خبریں پھیلتی ہیں, اتنے الزامات لگائے جاتے ہیں, اتنا تمام لوگوں پہ وہ جھوٹے سچے ان کے خلاف خبریں پھیلائی جاتی ہیں. اس کا کوئی حال تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی, لیکن کم از کم ایک بات ہے کہ لوگوں تک اب چیزیں پہنچ تو رہی ہیں نا. اور اب جو اس میں لوگوں کو خاص ایک طبقے کو ٹرین کیا گیا تھا باقاعدہ کسی مقصد کے تحت, اس مقصد کو تو شاید حل نہیں کر سکے, لیکن جنہوں نے تیار کیا تھا اب وہ بھی بچے نہیں ہیں اس زہر سے جو انہوں نے معاشرے میں پھیلایا ہے. اب دیکھ لیں فرانس میں جنرل قمر باجوہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے, ان کی ویڈیو بنی اور پھر ان کو بھی وہ پورے وائرل ہو گئی. ایگزیکٹلی. لیکن یہ جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے اور آصف غفور نے, آصم سلیم باجوہ نے, پاشا نے, ظہیر نے, انہوں نے یہ سویلین کو یہاں تنگ کرنے کے لیے جو عمران خان کے ناقد تھے, اپنے عمران پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو ٹرینڈ کیا تھا نا. انہوں نے لوگوں کے جھاکے, جسے کہتے ہیں جھاکے, کھول دیے تھے نا. انہوں نے بیریئرز ہٹا دیے. انہوں نے کہا کوئی لمٹ نہیں ہے, ماں بہن کی گالی بھی دو, جھوٹے الزام بھی لگاؤ, جو مرضی کہہ دو, خیر ہے, کہہ دو. بڑے سے اپنی عمر سے بڑے کی بے عزتی کرو, احترام, باہمی احترام, ایک ہماری روایات تھی معاشرے کی, توڑ دو, ختم کر دو, خیر ہے, تم لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو لوگوں نے سفر کیا, میرے جیسے لوگوں نے اور پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے پچھلے 10-12 سال سفر کیا. لیکن مکافات عمل ایک چیز ہے نا, اللہ دیکھتا ہے نا, کارما ہے نا, کارما از اے بچ اینڈ کارما نیور فارگیٹس اٹس ایڈریس. تو کارما آ گیا واپس. تو اب بھگت رہے ہیں وہ سارے, وہ بھگتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پہ. بہت مشکل صورتحال ہے اس وقت, معاشی بھی اور سوشل بھی. بہت شکریہ راؤ اجاز صاحب. میں نے آپ کے سوال کو کرنے کی کوشش کی, وہی کہ بھئی آنیسٹی اگر آپ انالائز کریں تو دیکھ لیں انہوں نے جناب ابصار عالم صاحب نے ایڈریس کر ہی دیا. سر میرا آپ سے جو لاسٹ کویسچن ہے, الیکشن اگر مانگے جاتے ہیں تو یہ ایک رائٹ ہے, مگر ڈو یو تھنک کہ الیکشنز ہوں گے یا یہی عبوری حکومت ہی رہے گی اور اس کے پیچھے جو مارشاء اللہ نظر نہیں آ رہا وہ مارشاء اللہ ہی رہے گا؟ دیکھیں میں آپ کو سچ بات بتاؤں, الیکشن تو ہوں گے, اور لیکن یہ جو مارشاء اللہ کی آپ نے بات کی ہے نا, جو پیچھے ہے, جو نظر نہیں آ رہا, نظر آ رہا ہے, تو اس کی وجوہات ہیں کچھ. اور پاکستان میں حالات اتنے خراب ہیں کہ اب کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں رہ گیا کہ وہ غلط کو غلط بھی کہہ سکے. اور میں پھر اس میں کہوں گا اس کی بہت بڑی ذمہ داری عمران خان صاحب پہ عائد ہوتی ہے. لوگ ان سے میچور اور وائز ایکشنز اور اسٹریٹجی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے, لیکن انہوں نے
جذباتی پن میں, لاوبالی پن میں, بچپنے میں انہوں نے ایسے پچھلے 1.5 سال میں کام کر دیے ہیں کہ اب وہ آزادیاں واپس لیتے ہمیں بڑا ٹائم لگے گا. جو ہم نے میں نے اپنی عمر میں اپنی بات کر لیتا ہوں, ظاہر ہے مجھ سے بڑے لوگ ہیں عمر میں بھی, عہدے میں بھی, اسٹیٹس میں بھی, وہ تو پچھلے 50 سال 70 سال سے بھی یہ کام اسٹرگل کر رہی ہے نا اپنے رائٹس کے لیے. لیکن پچھلے 30-35 سال تو میں نے بھی اسٹرگل کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ زیرو پہ آ گیا ہے. ہم واپس وہیں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں 90s میں جہاں پہ ہم کھڑے تھے, تو شاید اس سے بھی مشکل حالات میں کھڑے ہو گئے ہیں. تو اس سے واپس نکلنے میں ٹائم لگے گا. یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ فوری طور پہ پاکستان میں جمہوریت یا یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی بہت عزت ہو جائے گی. جتنا نقصان بے وقوفیوں سے پہنچا دیا ہے ہمارے رائٹس کو, اس میں سے نکلتے اب ٹائم لگے گا. 76 سال میں سے 3.5 سال عمران خان نے گزارے, اور جس دن عمران خان کو نکالا جاتا ہے, رجیم چینج ہوتا ہے, آئی سویئر ٹو گاڈ اف آئی ریکال مائی سیلف, کہ تو ایک ہی نعرہ تھا مہنگائی ہو گئی. ڈالر آج ڈالر کتنے کا؟ 232 روپے کا. سر وی فیل اٹس اے کینیڈین, نو اٹس اے کینیڈین. امریکن ڈالر 300 اور بلیک کے بیچ میں تو 350 تک بھی بک رہا ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ملک پر ترس نہیں آتا؟ نہیں آتا, کسی کو نہیں آتا. دیکھیں 2 چیزیں ہیں آپ کو, میں 2 فرق ہیں. عمران خان کا آپ نے 3.5 سال کی بات کی ہے نا, 100 سنار دی تو 1 لوہار دی. نواز شریف 2 باری 3.5 سال ہی رہے سی. جی ہم نہیں, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. جو اس ملک کی سوسائٹی ہے نا, وہ سنار کی چھوٹی چھوٹی چوٹوں کے ذریعے اپنے بیبی سٹیپس کے ذریعے اپنے رائٹس لے رہی تھی, اپنی سپیس کریٹ کر رہی تھی. خان صاحب نے 3.5 سال میں آ کے وہ یہاں پہ سیلاب اور زلزلے پیدا کیے ہیں کہ وہ جتنی بھی وہ سنار نے آہستہ چیزیں ٹھیک کی تھی نا, انہوں نے 3.5 سال میں اس کا ستیہ ناش کر دیا. سب چیزوں کا انہوں نے تباہی کر دیا. انہوں نے عدالتی نظام, میڈیا, پارلیمنٹ سب کچھ تباہ کر دیا. اچھا پھر یہ ہوا کہ یہ 3.5 سال نہیں ہے, یہ آپ یاد رکھیے گا. اس میں سے 10 سال کے پی میں تھے ان کے مسلسل, جس کا اثرات پورے ملک پہ پڑ رہے تھے. پھر یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے 2011 میں, جس کا مطلب کہ پچھلے 12-13 سال سے مسلسل اس ملک میں کوشش ہو رہی تھی کہ میڈیا کو تباہ کیا جائے. جو بندہ فنڈامنٹل رائٹس کے لیے کھڑا ہوتا ہے, جمہوریت کے لیے کھڑا ہوتا ہے, کوئی بھی شخص ہو, وہ صحافی ہو, وہ ڈاکٹر ہو, وہ انجینئر ہو, وہ پارلیمنٹیرین ہو. مگر وہ 12-13 سال تو اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں گئے نا, عمران خان کے کھاتے میں تو نہیں. کس لیے کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ؟ کس لیے کر رہی تھی؟ اپنے لاڑلے کو لانے کے لیے. جو بھی بات کرتا تھا اس کو گولیاں ماری جاتی تھی, اس کو اغوا کر لیا جاتا تھا, اس کو غائب کر دیا جاتا تھا, اس کو نوکری سے نکلوا دیا جاتا تھا. یہ پچھلے 13 سال سے چل رہا ہے. یہ جنرل کیانی کے دور سے یہ جو سازش ہے نا اس ملک کے خلاف, میں کہتا ہوں, اور یہ نحوست جو اس ملک کے خلاف جرنیلوں نے, جو ججوں نے شروع کی تھی, یہ جنرل کیانی کے دور سے شروع ہوئی تھی, جب جنرل پاشا DGI تھا, تب سے لے کے یہ آج تک, یہ پچھلے 2 سال 1.5 سال تک یہ چلی ہے. اور اس میں کنٹریبیوٹ کیا سب نے. اور جاوید ہاشمی کی پریس کانفرنس یاد کریں 2014 میں انہوں نے کی تھی, آج سے 10 سال پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ میں, اور وہ پریزیڈنٹ تھے اس وقت PTI کے, انہوں نے کہا میں PTI چھوڑ رہا ہوں, اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ جرنیلوں نے کہا ہے عمران خان کو کہ اگلے آنے والے چیف جسٹس ہمارے ایجنٹ ہیں, ہمارے ٹاؤٹ ہیں. چیف جسٹس پاکستان کے ہمارے ٹاؤٹ ہیں, یہ جرنیل کہہ رہے ہیں. اور ہم اس کو فارغ کر کے ہم عمران خان کو لے آئیں گے. اور وہ دیکھ لیں, ثاقب نثار اس کے بعد آئے, اس کے بعد آصف سعید کھوسا آئے, اس کے بعد جسٹس گلزار آئے, اور اب عمر تابدیان. یہ سارے چاروں کے چاروں ٹاؤٹ تھے جرنیلوں کے, اور انہوں نے وہی کام کیا جو جرنیلوں نے کہا. اب آ کے جرنیلوں اور ججوں میں آپس میں اختلافات ہوئے ہیں کچھ, تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے. ورنہ تو ایک پیج پہ تھے پچھلے 12 سال سے. پچھلے 12 سال سے انہوں نے شخصی آزادیاں ختم کی ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ختم کیے ہیں اس ملک میں. جو بولنے والے لوگ تھے ان کو انہوں نے چپ کروایا ہے, یا ان کو مار ڈالا ہے, یا ان کو مار ڈالنے کی کوشش کی ہے, یا اس ملک سے بھگا دیا ان کو, یا ان کو جاب لیس کر کے ان فائنینشلی اسکویز کیا ہے, یا سب کچھ کیا ہے. میں صرف سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا, میں دوسرے لوگوں کی بات کروں. اس کے بعد جب یہ زمین تیار ہوگی, وطن لگ گیا, پھر اپنے لاڑلے کو لے کے آئے ہیں. لیکن لاڑلے نے بھی آ کے پھر آخر وہ بھی تو وزیر اعظم ہے نا, اور اس نے بھی 3 سال میں محسوس کیا کہ میں وزیر اعظم تو میں ہوں, انتخابات میں نے لڑنے ہیں, جواب میں نے لوگوں کو دینا ہے, تو میری ڈوریاں یہ کیوں ہلا رہے ہیں. وہ بھی کھڑا ہو گیا, وہ بھی وزیر اعظم بن گیا. وہاں سے اختلافات شروع ہوئے. اور یہی نواز شریف پچھلے 30 سال سے کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک وزیر اعظم ہوتا ہے, ایک سپر وزیر اعظم ہوتا ہے. نواز شریف یہی کہتا تھا نا, جو عمران خان نے کہنا شروع کیا 1.5 سال پہلے. بس تب سے اختلافات ہو گئے.
بہت شکریہ سر. میرا آخری سوال اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہیے گا. مجھے پتہ ہے عام آدمی پاکستان کو چھوڑ بھی نہیں سک رہا. جس کی طاقت ہے وہ اپنی گراؤنڈز دکھانے کے بعد ٹریول کر جاتے ہیں, امیگریشن لے لیتے ہیں, بیکاز امیگریشن لینے کے لیے بھی آپ کو اپنی مسلز اینڈ اسٹرینتھ دکھانی پڑتی ہے. مگر غریب آدمی کہاں سے لے کے آئے گا؟ الٹیمیٹلی وہ بوٹس کے ذریعے اور ایجنٹس کے ذریعے پھر دریاؤں اور سمندروں کے بیچ میں ڈوبتے ہیں. ڈو یو تھنک از اٹ فیئر کہ آپ 15 مہینے حکومت کریں ایز اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اور 15 مہینے کے بعد آپ کی حکومت ختم ہو ایمانداری سے؟ یہ دنیا یہی چھوڑ جانی ہے, اور آپ امیڈیٹلی حکومت آپ کی ختم ہوئی تو ایوری بڈی بسترا باندھا, گول کیا, اور کوئی امریکہ چلا گیا, کوئی کینیڈا آ گیا, کوئی برطانیہ چلا گیا. ڈو یو تھنک از اٹ فیئر ٹو دا کنٹری؟ مجھے نہیں پتا امریکہ کون گیا ہے, کینیڈا کون گیا ہے. برطانیہ میں شہباز شریف گئے میٹنگ کے لیے, وہ واپس آ جائیں گے. امریکہ اور کینیڈا کا مجھے نہیں پتا. آپ کے وزیر خزانہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب کہاں ہیں؟ وہ کل پرسوں تک تو ادھر ہی تھے, پھر شاید دبئی گئے ہیں وہ اپنی فیملی سے ملنے, اور وہ سینٹ کے ممبر ہے. سینٹ کا اجلاس ہوگا میرے خیال آ جائیں گے, جو مجھے انفارمیشن ہے. وہ 6 سال تو ویسے بھی سینٹ کے اجلاس سے غائب رہے ہیں, مطلب جتنا 6 سال نہیں, میں آئی مائٹ بی رانگ, جتنا عرصہ وہ رہے سیلف ایگزائلڈ میں. یہ تو ہماری اشرافیہ کا مسئلہ ہے نا. آپ سر دیکھیں, یہ مطلب اگر آپ کے ہاتھ میں اتنی طاقتور چیز ہے, یہ چینج لے کے آئیں کہ اس ملک میں حکومت وہ کرے گا جو ملک میں رہے گا. کین یو برنگ دس چینج؟ میں یہی بات دیکھیں, میرا اختلاف لوگوں سے وہاں ہوتا ہے جہاں لوگ جو ایک بہت ہائی مارل گراؤنڈ لے لیتے ہیں, لیکن وہ لیتے صرف اپنے مخالف کے خلاف. خدا کی قسم میرا نہ کوئی مخالف ہے, میرا آئی لو پاکستان. میں مجھے ایک بات پھر آپ سب کو کہیں, پھر آپ کے سب سر, میں کینیڈا میں بھی جو لوگ کینیڈا کی سٹیزن شپ لے کے پاکستان چلے جاتے ہیں اور چوری وہاں رہتے ہیں 2 پاسپورٹوں میں, تو ان کے بھی ویری ہوں کہ آپ نے پاکستان کا تو بیڑا گرک کر دیا, اب آپ کینیڈا کا بیڑا گرک کرنے کے لیے بیٹھ گئے کہ آپ پاکستان بیٹھ کے یہاں سے پینشنیں لے کے $1000 1600 پینشن ملتی ہے, آپ وہاں بیٹھ کے نوکر اور یاشیوں میں وقت گزار رہے ہیں. یہ ساری اشرافیہ کو آپ کہیں, ایک سیاسی جماعت کو کہیں گی تو پھر آپ کی سر میں ساری اشرافیہ کو کہہ رہی ہوں. دیکھ رہا حماد اظہر کدھر ہے؟ شہباز گل کی آپ نے زبان سنتی رہی ہے یہاں پہ, کیا کیا لوگوں کو کہتا ہے. میں کہتی ہوں عمران خان کو ایسے لوگوں کو لے کے ہی نہیں آنا چاہیے تھا جو کہ جن کی سٹیزن شپ ابراڈ کی تھی, اور ان کو میں یہی تو روتا ہوں کہ عمران خان. سر اب عمران خان کو بھول جائیں, میں تو اب آپ سے اگلی حکومت آنی ہے, یہ پی ڈی ایم کی آنی ہے, ٹھیک ہے, پی ڈی ایم کی حکومت اگلی آنی ہے اگر آئی تو. دیکھیں میں اس طرح کی پریڈکشن نہیں کرتا, میں عوام کے ووٹوں سر آپ عقل مند ہیں, میں بیوقوف ہوں. نہیں ایسے نہ کریں. میں دیکھیں, میں ایک پازیٹیو انسان ہوں جی سر, میں ایک امید رکھنے والا انسان ہوں, اور میں امید اس لیے رکھتا ہوں, میرا اسٹیک پہ بہت کچھ ہے نا. میں نے یہاں رہنا ہے, میں نے مرنا یہاں, میں نے جینا یہاں, میرے بچوں کے مرنا جینا یہاں پہ ہے. ہم نے جو بھی حالات ہوں, ہم نے اسی میں سے اپنا راستہ آگے بنانا, چاہے فلڈ آیا ہو, چاہے زلزلہ آیا ہو, چاہے جمہوریت ہو, چاہے آمریت ہو, چاہے جو کچھ بھی ہمیں راستہ یہاں سے بنانا, اپنا گھر بہتر کرنا ہے. تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا جس کو عوام ووٹ دیں اس کو حکومت ملے, وہ آئے اور وہ اگلے 5 سال حکومت کرے اور اس ملک کے عوام کی بہتری کرے, اس طرح جس طرح کہ یورپین ممالک میں ایک حکومت آتی ہے وہ پچھلی سے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ میری دعا ہے, یہ میری خواہش ہے, اس کے لیے میں اسٹرگل بھی کر رہا ہوں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. 4421 آپ نے بھی مجھے میسیج کیا ہے. ایک بات میں اپنے تمام پاکستانی بھائی بہنوں سے کہتی ہوں, نہ تو میں اور آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ میں اور آپ اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ سکتے ہیں, اور نہ میں اور آپ اپنے وطن کو چھوڑ سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے گا. یہ جو شریکوں کے رشتے ہوتے ہیں ان کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے, اسی لیے اللہ نے کہا یتیم کا خیال رکھو. سگے بھائی بہن بھی ایک دوسرے کے اگر جان کے ویری ہو جائیں گے تو things will not be resolved. پلیز اپنے آپ کو کنووں میں مت بند کریں. we have to listen to each other. we have to listen to each other. یہی باتیں چاہیے, یہی باتیں ان کو سنائیں
यहाँ भाई भाई का मगर दुश्मन हो सर चुका है। हर एक के लिए मैं सिर्फ इतना इससे कहती हूँ, 8-10 साल में इतनी नफरत पैदा हो गई है यहाँ पे, इतनी नफरत, और ओवरसीज पाकिस्तानियों से नफरत कर रहे हैं, और पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी से नफरत कर रहे हैं। नहीं सर, और ये पाकिस्तानी ओवरसीज जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो तो कहते हैं सानू किसी तरह बाहर कर दो। मैं आप अल्लाह की कसम, आई विश कि मैं आई कैन शो यू माय फोन। ऐसे ही है, कितने लोग चाहते हैं कि गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू कम, अनफॉर्चुनेटली वी कैंट। बिल्कुल ऐसे ही है। एनीवेज, अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। मगर आप पे सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके हाथ में वो कलम है जिसकी खुदा ने कसम खाई थी। बस आप दुआ किया कि रहे हैं, कोशिश करता रहता हूं। आपके सामने मेरा सारा करियर, मेरी लाइफ स्टोरी आप बताएं। मैं इससे ज्यादा भी मैं करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं एक आम सा इंसान हूँ। बहुत प्यारे इंसान है, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात ये कि मैं उल्टी बात भी कर लेती हूँ, आप हमेशा जवाब भी देते हैं। नहीं, मुझे लगा है कि आज थोड़े से आप ऑफेंड हुए हैं, मगर सर मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि वतन का ख्याल रखें। अगर आज जो कुछ भी हुआ तो कल की हुकूमतें, हो सकता है आज बारिश का कतरा कल की हुकूमतों को बचा जाए, मगर आप उन लोगों के अगेंस्ट लिखें कि डोंट गो लीव पाकिस्तान, डोंट रूल पाकिस्तान एंड लीव पाकिस्तान इमीडिएट। मैं तो फराज गोगी के अगेंस्ट भी बोली, मगर जब मैंने बात की तो आपने समझा मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप प्रोटेक्ट कर गए नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, दैट्स रॉन्ग सर। मैंने नाम भी नहीं लिया किसी का, मैं तो नाम लेता ही नहीं हूँ, नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को मुझे लेते। आपकी एक बात बहुत प्यारी, आप कहते हैं मैं शख्सियात पे बात नहीं करना चाहता। एनीवेज, अच्छा मैं आपको एक बात सिर्फ करना चाहता हूँ, अच्छी सी बात। हाँ बहुत अच्छी। मैं ऑफेंड नहीं हुआ, मैं आपसे क्यों ऑफेंड हूँ? आप जो मर्जी मुझे कहें, आप पे मेरा ट्रस्ट है, आपसे मेरा एक एहतराम का रिलेशनशिप है, मैं आपकी किसी बात से ऑफेंड नहीं होता। मैं बोलता हूँ कभी कभार, मतलब अब आपसे एक्चुअली थोड़ा सा कंफर्टेबल भी हो गया हूँ, अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। मैं पैशनेटली बोलता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ। और मैं शुरू में शायद थोड़ा सा झिझकता था आपसे बात करते हुए, लेकिन अब मैं नहीं झिझकता, और मैं चाहता हूँ मैं दिल में मेरे जो है मैं वो बात करूँ। ये ना सर बस पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ करें आप प्लीज। अगर रात के 2:30 बजे यहाँ पे जाग रहा हूँ तो मैं दिल की बात करूँ ना, यहाँ मैं कोई एक्टिंग करूँ या मैं कोई मलबाकारी करूँ, सुपरफिशियली बात करूँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं पैशनेटली बात करूँ, मैं कोई ऑफेंड नहीं हुआ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लोगों को हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पता चले, मुझे आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू पता चले। बिल्कुल सर, कम्युनिकेशन के गैप्स को रोकना है, वी मस्ट लिसन टू ईच अदर। हम मोहब्बत के साथ, मोहब्बत फातिह आलम कहते हैं, फिल्म भी बनी थी, टू सर्व विद लव, मोहब्बत फातिह। जनाब अफसार आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि पाकिस्तानी उस शाख को काटने से बाज आ जाएं जिस शाख पे हमारा आशियाना है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है। सर आपका शमूलियत का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, ऑफ कोर्स आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स, मगर अगर आप मुझे ये कहें कि किसी को इंसल्ट करके मैं किसी की इज़्ज़त करवा सकती हूँ, नो, it's always two way. We have to listen to each other. It's a communication which can bring a change. It's a communication which can make a difference. अभी दीजिए इजाज़त।